رسول خدا کا اس دنیا سے شہادت ہوئی، انتقال ہوا، تو امت لکڑیاں اٹھا کر لے آئی کہ ہم نے اس دروازے کو جلانا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر 5 مرتبہ آیت تطہیر کی تلاوت کی جاتی تھی اور بیان کیا جاتا تھا کہ یہ ملکوت سے مرتبط ہونے کے لیے یہ دروازہ ہے، اسی دروازے کو کھولنے کے لیے، اسی دروازے سے خلیفۃ اللہ کو باہر نکالنے کے لیے اس دروازے پر لکڑیاں اور آگ لائی گئی۔ کہا گیا کنفو سے جاؤ، علی ابن ابی طالب سے کہہ دو کہ خلیفۃ اللہ بلا رہے ہیں۔ آیا، کہا نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ خلیفہ نہیں ہے اور میں مصروف ہوں۔ پھر آیا، پھر یہی جواب دیا، اور جب اس کے مالک کو معلوم ہوا کہ یہ بار بار جا رہا ہے، بار بار جا رہا ہے اور اس کو یہی جواب مل رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور میں مصروف ہوں، تو کہا لکڑیاں لے آؤ، آگ لے آؤ۔ آج اس دروازے کو کھولنے کا طریقہ اور راستہ ہی مختلف ہے۔ آتا ہے دروازہ بطول پر اور کہتا ہے کہ ابوالحسن کو باہر بھیجا جائے وگرنہ اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی۔ کہا اس دروازے میں بطول ہیں، اس دروازے میں حسنین ہیں، یہ دروازہ تطہیر ہے۔ کہا جو کچھ بھی ہو، آج اس دروازے کو کھولنا ہے۔ یہ ہے اجر رسالت، یہ وہ نمائش ہے کہ جو امت نے 5 دفعہ دن میں 40 دن تک، 7 مہینے تک اور 9 مہینے تک جس منظر کو مشاہدہ کیا، آج اس منظر کا اجر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور وہ ہستی جو صدیقہ ہے، اس ہستی پر اس دروازے کو گرایا گیا، محسن کو شہید کیا گیا، فاطمہ زہرا کے پہلو کو شکستہ کیا گیا، فاطمہ زہرا کو تازیانے مارے گئے، فاطمہ زہرا کو جو اذیتیں پہنچائی گئیں، یہ سب تاریخی حقائق ہیں جو سب کے سامنے موجود ہیں۔ اور جب غشی سے افاقہ ہوا تو پوچھا کہاں ہے ابوالحسن، این ابوالحسن؟ کہا لے گئے۔ تو فوراً سیدہ اپنی ان تمام تکلیفوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھتی ہیں، چادر تطہیر کو تھامتی ہیں اور اپنی مستورات کے جھرمٹ میں ابوالحسن کے پیچھے جاتی ہیں کہ حضرت علی کو واپس لایا جائے۔ اور جب دربار میں پہنچتی ہیں اور مشاہدہ کرتی ہیں کہ وہ تلوار سید الاوصیاء کی گردن پر رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں بیعت کرو، بیعت کرو، تو فاطمہ زہرا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ فوراً اللہ کے حضور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا ابوالحسن کو چھوڑ دو وگرنہ بد دعا کروں گی۔ جب ان دروازوں سے ان دیواروں کا بلند ہونا مشاہدہ ہوا تو کہا سلمان جاؤ زہرا کو متوجہ کرو کہ یہ امت رسول ہے، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے، ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ میں کہوں گا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ بی بی سیدہ زہرا آج آپ ابوالحسن کے اوپر تلوار کو مشاہدہ نہیں کر پا رہی، آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے ثانی زہرا ہے اور کیسے 70 قدم پر اپنے بھائی کی گردن پر وہ چاقو چلتا ہوا دیکھ رہی ہیں، بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فاطمہ زہرا سخت بیمار ہیں اور والد کے فراق میں رونے کے لیے امت اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں ابوالحسن فاطمہ سے کہو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ہمارے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جب تک فاطمہ کے وجود میں جان تھی فاطمہ بیت الحزن تشریف لے جاتی گریہ ازاری کے لیے، لیکن جب فاطمہ کا بدن نحیف ہو گیا، وہ 75 دن یا 95 دن کا وقت جو ہی قریب آنا شروع ہوا، فاطمہ نے اپنے گھر میں ہی عزاداری شروع کی۔ اور وہ وقت آیا کہ جب فاطمہ زہرا کی مفارقت کا وقت تھا، فاطمہ زہرا نے غسل کیا، تیار ہوئی اور اپنے
کمرے میں جا کر استراحت کے لیے لیٹ گئی. کہا آج میرا آخری دن ہے اسما، جب تک میری تسبیح کی آواز سنائی دے سمجھنا فاطمہ کا وجود باقی ہے. اور جیسے ہی تسبیح منقطع ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسما باہر بیٹھ جاتی ہیں، تسبیح کی آواز سن رہی ہیں، حسنین گھر پہ موجود نہیں. وہ وقت آیا کہ تسبیح کی آواز منقطع ہوئی، اسما متوجہ ہو گئی. اسی اثنا میں حسنین تشریف لاتے ہیں، اماں کا بارے میں سوال کرتے ہیں. کہا ماما کمرے میں ہے. جب جاتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں کہ والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، فوراً دوڑ کے جاتے ہیں مسجد کی طرف، بابا کو اطلاع دی جائے. جیسے ہی امیر المؤمنین کو اس مفارقت کی اطلاع ملتی ہے، امیر المؤمنین منہ کے بل زمین پر آ کر گرتے ہیں. غشی طاری ہوتی ہے، غشی سے افاقہ دیا جاتا ہے. علی بیدار ہوتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں. اے فاطمہ، مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوئی میری دھاڑس تم تھی، میری تشفی اور تسلی گاہ فاطمہ تم تھی. اب میں کس کے پاس جا کر اپنے غم بیان کروں گا؟ علی گھر آتے ہیں، فاطمہ کی وصیت ہے یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، تاریکی میں کفن دینا، حنوط دینا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، اور کسی دوسرے کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دینا، کسی کو اطلاع نہ دینا. امیر المؤمنین نے وصیت کے مطابق غسل کے لیے تیاری کی. جیسے ہی غسل دے رہے تھے کہا آہستہ، اسما آواز نہیں جانی چاہیے، کوئی متوجہ نہ ہو. لیکن جب پہلو سے ہاتھ اٹھایا خود علی کی چیخیں بلند ہو گئی. یہ وہ پہلو ہے جس سے فاطمہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی، اور مجھے فاطمہ نے ان ٹوٹی پسلیوں کا نہیں بتایا. فاطمہ کی مظلومیت کیا بیان کی جائے. علی نے غسل دیا، کفن دیا، کہا آؤ بچوں اپنی ماں سے مل لو، الوداع کہہ لو، خدا حافظی کر لو. بچے آئے، روایت میں ہے حسین ابن علی پیروں کے بل تشریف لائے اور اماں کو سلام کیا. کہا ماما جان مجھے پکارے، مجھے سینے سے لگائے. امیر المؤمنین کہتے ہیں اللہ کی قسم بندے کفن کھل گئے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، اپنے شہزادوں کو آغوش سے لگایا، سینے سے لگایا. ہاتف غیبی کی ندا آئی، اے علی بچوں کو جدا کرو. فرشتوں نے تسبیح عزا شروع کر دی ہے، فرشتوں سے تسبیح نہیں ہو رہی، عزاداری ہو رہی ہے. حسنین کو جدا کیا گیا. زہرا سے مفارقت اختیار کرنے کے لیے بدن کو اٹھایا گیا. بدن کو لحد میں اتارنے کے لیے امیر المؤمنین موجود ہیں. حسنین چھوٹے ہیں. امیر المؤمنین نے رسول خدا کو ان کی امانت سپرد کی اور رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آج علی فاطمہ کے بغیر ہو گیا، آج علی کی کوئی ڈھارس نہیں، آج علی کو کوئی تسلی دینے والا نہیں. آج حسنین سے وہ شفقت کا سایہ اٹھ گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.